اس سے بڑی بربریت، درندگی، انسانیت سوز ظلم اور سفاکیت کیا ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ دہشت گرد یہ پالے ہوئے ہیں ان قوتوں کے جو ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کر رہی۔ میں متوجہ کروں گا کہ سندھ میں سکھر جیل میں ایک لشکر کا سربراہ وہاں 10 سال سے پڑا ہے، ابھی تک اس کا ٹرائل ہی نہیں ہوا۔ اس کے نام پہ کسی اور کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، ہم نے اس سازش کو بے نقاب کیا۔ پنجاب میں بھی ایک لشکر کے سربراہ کو مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ہم متوجہ ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم آگاہ ہیں کہ وہ جیلوں میں بیٹھ کر اپنے لوگوں کو چٹے بھیجتے اور ٹیلی فون کے ذریعے ہدایات دیتے ہیں دہشت گردی۔ جب تک اس ملک میں سزائے موت کے عمل کو تیز نہیں کیا جائے گا، یا بہانے نہیں چاہیے، یا سستی نہیں چاہیے، اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو دہشت گردوں کو سزائے موت دینی پڑے گی۔ ہزاروں کہتے ہیں عدالتیں کچھ نہیں کرتی، ہمیں معلومات ہے کہ سپریم کورٹ نے ہزاروں قاتلوں اور دہشت گردوں کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ اب گیند حکومت کے کورٹ میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سزائے موت اور پھانسیوں پہ لٹکانے کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے ہمیں بتائی جائے۔ آپریشن سر بیاض ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم نے حمایت کی کسی ترمیم کی بھی، ہم نے حمایت کی فوجی عدالتوں کی بھی، ہمیں توقع تھی کہ اس کے بعد یہ دہشت گردی رکے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی نہیں رک رہی بلکہ زیادہ ہو رہی ہے۔ اس میں حکمرانوں کی ناقص پالیسیاں ہیں۔ ہم جناب جنرل راحیل صاحب سے فریاد کر رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے کب تک ہم نے لاشیں اٹھانی ہے، کب تک یہ کربلا بپا ہوتے رہیں گے، کب تک ہمارے نہتھے مظلوم بے قصور عوام اس انداز میں شہادتیں پیش کرتے رہیں گے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم محب وطن ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ہر وقت قانون کی بات کی ہے، ہمیشہ پاکستان کے استحکام کی بات کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ دہشت گردی ملک کے خلاف سازش ہے، یہ ہمارے نہیں صرف یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور میں یہاں میڈیا کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کا کردار لازوال اور لاجواب ہے، لیکن جس وقت ایک امام بارگاہ یا مسجد میں کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اسے مسلک کا نام نہ دیا کریں۔ یہ پاکستان کے مسلمان ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں، یہ اس وطن کے محب وطن ہیں۔ آج تک ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا اور پھر بھی نہیں لیں گے، لیکن حکمرانوں ہمیں انصاف چاہیے۔ ہماری فریاد ہے، میں کل موجود تھا وہاں، ہم نے 60 جنازے اٹھائے، اور جس انداز میں لوگ فریادیں کر رہے تھے، جو یتیم ہوئے، جو بیوہ ہوئی خواتین، وہ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ ہمیں کچھ اجازت دی جائے۔ اب تک ہم نے لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے گا اور اس دہشت گردی کو روکے گا۔ آج پورے پاکستان میں شیعہ علماء کونسل کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے۔ علامہ ساجد نقوی صاحب اس وقت شکارپور پہنچ چکے ہیں، ایک احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں۔ ہم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں، آج یہ پورا سندھ اس وقت ڈسٹرب ہے، ہمیں مجبور نہ کرو۔ کل وزیر اعلیٰ نے سید قائم علی شاہ صاحب نے علامہ ساجد نقوی صاحب سے رابطہ کیا اور کہا ہم یقین دلاتے ہیں کہ چند دنوں کے اندر اندر قاتلوں کو پکڑیں گے۔ ہم احترام کرتے ہیں، ہم مہذب قوم ہیں، ہم غیر مہذب انداز نہیں اپناتے، لیکن ہم ان وعدوں سے تھک چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں وزیر اعظم کیوں سویا ہوا ہے؟ وزیر اعظم کیا ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا؟ جس قوم نے کل 60 جنازے اٹھائے، اس قوم کی قیادت کے ساتھ وزیر اعظم نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہم پوری ملت، پوری قوم کو بتا رہے ہیں، اس ملک کے محب وطن عوام اور یہاں شیعہ سنی اختلافات کو نہ پھیلاؤ۔ اس ملک یہ قوم متحد ہے، شیعہ سنی اکٹھے ہیں۔ چند عناصر جو تواریت پھیلانا چاہتے ہیں، تکفیر کے ذریعے حکومت انہیں کنٹرول کرے، وہی اس دہشت گردی کی بنیاد ہے۔ بہت شکریہ۔